بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کے خطبہ 191 میں بیان کیا گیا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہ جنہیں حمام کہا جاتا ہے اور جو بہت عبادت گزار شخص تھے، حضرت سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، مجھ سے پرہیزگاروں کی حالت اس طرح سے بیان فرمائے کہ ان کی تصویر میری نظروں میں پھرنے لگے۔ حضرت نے جواب دینے میں کچھ تعامل کیا، پھر اتنا فرمایا کہ اے حمام، اللہ سے ڈرو اور اچھے عمل کرو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی اور نیک کردار ہیں۔ حمام نے آپ علیہ السلام کی اس جواب پر اکتفا نہ کیا اور آپ علیہ السلام کو مزید بیان کرنے کے لیے قسم دی، جس پر حضرت نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی، کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کار کی معصیت سے نقصان پہنچتا ہے اور نہ کسی فرمانبردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس اللہ نے زندگی کا سر و سامان ان میں بانٹ دیا ہے اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال محل پر رکھ دیا ہے، چنانچہ فضیلت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو جچی تلی ہوئی، پہناوا میانہ روی اور چال ڈھال عجز و انکساری پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور فائدہ مند علم پر کان دھر لیے ہیں۔ ان کے نفس زحمت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے کہ آرام و آسائش میں رہتے ہیں۔ اگر زندگی کی مقررہ مدت نہ ہوتی جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے تو ثواب کے شوق و عذاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی۔ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے ماسوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ ان کو جنت کا ایسے یقین ہے جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی کسی چیز کا ہوتا ہے، تو گویا وہ اسی وقت جنت کے نعمتوں سے سرفراز ہیں۔ اور دوزخ کا بھی ان کو ایسے یقین ہے کہ جیسے کہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے۔ ان کے دل غمزدہ اور محزون ہیں اور لوگ ان کے شر و ایذا سے محفوظ ہیں۔ ان کے بدن لاغر ہیں، ضروریات کم ہیں اور نفس نفسانی خواہشات سے بری ہیں۔ انہوں نے چند مختصر سے دنوں کی تکلیفوں پر صبر کیا، جس کے نتیجے میں دائمی آسائشیں حاصل کر لیں۔ یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کی ہے۔ دنیا نے ایسے لوگوں کو چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا۔ اس نے انہیں قیدی بنانا چاہا تو انہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ رات ہوتی ہے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں، جسے اپنے دلوں میں غم و اندھا تازہ کر لیتے ہیں اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی ایسی آیت پر نظر پڑتی ہے کہ جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہو تو اس کی تمامیں ادھر جھک جاتے ہیں اور ان کے اشتیاق میں ان کے دل بےتاب ہو جاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پرکیف منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ اور جب کسی ایسی آیت پر نظر پڑتی ہے جس میں دوزخ سے ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا لیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے۔ وہ رکوع میں اپنی کمریں جھکا لیتے ہیں اور سجدے میں اپنی پیشانیاں، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پیروں کے کنارے انگوٹھے زمین پر بچھا لیتے ہیں اور اللہ سے گلو خلاصی کے لیے التجائیں کرتے ہیں۔ دن ہوتا ہے تو وہ دانشمند عالم نیکوکار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ خوف نے انہیں تیروں کی طرح لاغر کر چھوڑا ہے۔ دیکھنے والا انہیں دیکھ کر مریض سمجھتا ہے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا، اور جب ان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ ان کی عقلوں پر فطور ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ انہیں تو ایک دوسرے ہی کا خطرہ لاحق ہے۔ وہ اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے ہی نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی ایک کو اصلاح و تقویٰ کی بنا پر سراہا جاتا ہے تو اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے۔
ان کے دل کی دعا ہے کہ اے اللہ ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا، اور میرے متعلق جو یہ حسن نظر رکھتے ہیں مجھے اس سے زیادہ بہتر قرار دینا، اور میرے ان گناہوں کو بخش دے جو ان کے علم میں نہیں۔ ان لوگوں میں ایک کی علامت تم یہ دیکھو گے کہ اس کو دین میں استحکام ہے، نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ دور اندیشی ہے، ایمان میں یقین اور استواری، بردباری کے ساتھ دانائی، خوشحالی میں میانہ روی، عبادت میں عجز و انکساری، فکر و فاقہ میں آن بان، مصیبت پہ صبر، طلب رزق میں حلال پر نظر، ہدایت میں کیف و سرور، اور طمع سے نفرت اور بے تعلقی دیکھو گے۔ وہ نیک اعمال بجا لانے کے باوجود خائف رہتے ہیں، شام ہوتی ہے تو اس شخص کے پیش نظر اللہ کا شکر اور صبر ہوتا ہے، رات وہ خوف و خطر میں گزارتا ہے اور صبح کو خوش اٹھتا ہے، خطرہ اس کا کہ رات غفلت میں گزر جائے، اور خوشی اس فضل و رحمت کی کہ جس کے بدولت اسے یہ نصیب ہوا۔ اگر اس کا نفس کسی ناگوار صورتحال کے برداشت کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ اس کی منمانی خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ جاودانی نعمتوں میں اس کے لیے آنکھوں کا سرور ہے، اور دار فانی کی چیزوں سے بے تعلقی و بیزاری ہے۔ اس نے علم میں حلم اور قول میں عمل کو سمو دیا۔ تم دیکھو گے اس کی امیدوں کا دامن کوہتا، لغزشیں کم، دل متواضع اور نفس کانے، قضا قلیل، رویہ بزحمت، دین محفوظ، خواہشیں مردہ اور غصہ ناپید ہے۔ جو شخص اس پر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر کر جاتا ہے، جو اسے محروم کرتا ہے اس کا دامن بھی اپنی عطا سے بھر دیتا ہے، جو اس سے بگاڑتا ہے یہ اس سے بنا لیتا ہے۔ بیہودہ بکواس اس کے سامنے سے بھی نہیں پٹکتی، اس کی باتیں نرم، برائیاں ناپید اور اچھائیاں نمایاں ہیں، خوبیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور بدیاں پیچھے ہٹتی جاتی ہیں۔ یہ مصیبت کے جھٹکوں میں کوئی حلم و وقار، سختیوں پر صابر اور خوشحالی میں شاکر رہتا ہے، جس کا دشمن بھی ہو اس کے خلاف بے جا زیادتی نہیں کرتا، اور جس کا دوست ہوتا ہے اس کی خاطر بھی کوئی گناہ نہیں کرتا، قبل اس کے کہ اس کی کسی بات کے خلاف گواہی ضرورت پڑے وہ خود ہی حق کا اعتراف کر لیتا ہے۔ امانت کو ضائع اور برباد نہیں کرتا، جو اسے یاد دلایا جائے اسے فراموش نہیں کرتا، نہ دوسروں کو بڑے ناموں سے یاد کرتا ہے، نہ ہمسایوں کو گزن پہنچاتا ہے، نہ دوسروں کی مصیبتوں پر خوش ہوتا ہے، نہ باطل کی سرحدوں میں داخل ہوتا ہے، اور نہ جاؤ حق سے قدم باہر نکالتا ہے۔ اگر چپ سادھ لیتا ہے تو اس خاموشی سے اس کا دل نہیں بجھتا، اگر ہنستا ہے تو آواز بلند نہیں کرتا، اگر اس پر زیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے تاکہ اللہ ہی اس کا انتقام لے لے۔ اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں مبتلا ہے اور دوسرے لوگ اس سے امن و راحت میں ہیں۔ اس نے آخرت کی زندگی کی خاطر اپنے نفس کو زحمت میں اور خلق خدا کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھا ہوا ہے۔ جن سے دوری اختیار کرتا ہے تو یہ زہد و پاکیزگی کے لیے کرتا ہے، اور جن سے قربت اختیار کرتا ہے تو یہ خوش خلقی اور رحم دلی کی بنا پر کرتا ہے۔ نہ اس کی دوری غرور و تکبر کی وجہ سے ہے، اور نہ اس کا میل جول کسی فریب اور مکر کی بنا پر ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ان کلمات کو سنتے سنتے ہمام جو صحابی مولا امام علی علیہ السلام تھے پر غشی طاری ہو گئی، اور اسی عالم میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کے متعلق یہی خطرہ تھا۔ پھر فرمایا کہ مؤثر نصیحتیں نصیحت پذیر طبیعتوں پر بہت گہرا اثر کیا کرتی ہیں۔